سینٹ کا اجلاس جاری ہے اس وقت. یوسف رضا گیلانی اظہار خیال کر رہے ہیں. وہ جاتی تھی اور مگر عدلیہ کا احترام کرتی تھی. یہ نہیں کہتی تھی کہ میں عدلیہ کے سامنے نہیں جاؤں گی, مگر پھر بھی شی گیو امپورٹنس ٹو دا الیکٹڈ ہاؤزز, خواہ وہ سینٹ ہو وہ نیشنل اسمبلی ہو. ان کا احترام کیا, عدلیہ کا احترام کیا. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہ کی. اگر کوئی بات کرنی بھی ہو, ہم بھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں, مگر ان پارلیمنٹری اور ڈیروگیٹری لینگویج ہم یوز نہیں کر سکتے. ایون ان دا کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر سپیریئر جوڈیشری اور آرم فورسز کے خلاف اگر کوئی بات ہو, یو آر لائبل ٹو بی ڈسکوالیفائڈ. یہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ڈسکوالیفیکیشن ہے. مگر آپ نے دیکھا زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے اور تمام لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیل میں رہی. اور فار دا انفارمیشن آف دا ہاؤس کہ ایک آڈٹ پیراز ہوتے ہیں, اور آڈٹ پیراز جو ہوتے ہیں دے ہیو ٹو بی سیٹلڈ ود ان دا ڈپارٹمنٹ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اب مجھے ایز اے فارمر اسپیکر میرے اوپر آڈٹ پیراز کے اوپر there were 2 laws in one country. The chairman of the Senate from different party, the speaker from the different party, he was sent to PAC, I was sent to NAP. مگر میں نے کبھی بات نہیں کی. As Prime Minister, I was coming from Saudi Arabia. جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ آپ پریزیڈنسی میں اسٹیٹ وہاں آ جائیں. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ رکھی. میں وہاں سے اسٹیٹ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا. جب میں پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا تو میں نے صدر صاحب سے پوچھا واٹ از دا ایجنڈا ٹوڈے. کہتے تمہیں پتہ نہیں. میں نے کس چیز کا؟ کہتے تمہارے خلاف آج فیصلہ آ رہا ہے. تو میں نے CEC کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں لائحہ عمل بنانا ہے. تو میں تھوڑا سا ہنسا. تو میں نے کہا ہم نے تو کوئی لائحہ عمل نہیں بنانا, جو بننا تھا وہ بن جائے گا. ہم نے جا کر کو چیئر کیا CEC کی میٹنگ. جنرل ناصر دلاور تھے اس وقت, بریگیڈر تھے, میرے MS تھے. انہوں نے مجھے چٹ بھیجی یو ہیو بین ڈسکوالیفائڈ. اب میں نے وہ پریزیڈنٹ کے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا جینٹل مین لیٹس کال آف دا میٹنگ. میں نے کہا نو سر, میں نے بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بات کرنی. میں نے کہا جی. میں نے کہا میں CEC کے ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ایک ریزولوشن موو کر رہا ہوں, پلیز ایکسیپٹ اٹ. تو میں نے ریزولوشن موو کیا, آپ تمام اختیارات صدر پاکستان کو دے دیں کہ نائب وزیر اعظم کا وہ چناؤ کر لیں. تو مجھے صدر صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ابھی رائٹ آف اپیل ہے, اعتزاز احسن صاحب آئے بیٹھے ہیں, وہ آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا صدر صاحب ہم نوکری پیشہ نہیں ہیں, بس آئے تھے, عوام نے الیکٹ کیا, اب ٹائم از اوور. تو میں نے کہا میں جا رہا. ہی کیم ٹل دا پورش. تو جو ڈرائیور تھا, کوڈ ورڈز میرے ہوتے تھے, نارملی میں خود چلاتا تھا کار. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ چلائیں گے یا میں چلاؤں. میں نے کہا باہر آ جاؤ. وہ باہر آ گیا. میں نے کہا فلیگ اتار دو. اینڈ آفٹر 8 minutes the breaking news was the Prime Minister left the presidency without a flag. That is politics. This is magnanimity. I left the Prime Minister house the next day. تو انہوں نے پھر مجھے پھر بلایا کہ پرائم منسٹر کس کو ہونا چاہیے. میں نے کہا دیٹس یور پریروگیٹو. کہنے لگے کہ تم نے فلور آف دی ہاؤس کہا تھا, میں جس پہ ہاتھ رکھوں گا وہی پرائم منسٹر ہوگا. میں نے کہا جس کو مرضی ہے بنا دیں. تو کہتے راجہ صاحب
میں کہا بن جائے کورنگ کینڈیڈیٹ، میں نے کہا قائرہ صاحب کو بنا دیں، وہ بن گئے اینڈ آئی پارٹیسپیٹڈ. میں ان کی اوتھ ٹیکنگ پہ گیا اور میں بیٹھا رہا وہاں. تو وہ یہ ایک چیز ہے جو روایات. اور ہم نے میرے بعد اسمبلی نے مدت پوری کی، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئے، وہ بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا ان کو، تو وہ بھی 5 سال پورے کیے. ہماری خواہش تھی کہ آپ بھی 5 سال پورے کرتے، ہماری خواہش بھی تھی. مگر عدم اعتماد یہ ان ڈیموکریٹک ایکٹ نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ ایک پیور کانسٹیٹیوشنل اینڈ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. تو وہ ہو گیا. مگر مائی لیڈر بے نظیر بھٹو شی ٹولڈ می ونس کہ گیلانی صاحب کبھی بھی زندگی میں آپ غلطی نہ کرنا کہ پارلیمنٹ میں 17 ممبر کے ساتھ بھی میں نے اپوزیشن کی ہے اور پھر میں کم بیک بھی کیا ہے، مگر پارلیمنٹ کا فورم کو نہیں چھوڑنا. اور ہم نے غلطی کی 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہوا، ہم پیپلز پارٹی میں نہیں تھے اس وقت. جب انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہمارے جیسے لوگ بھی آ گئے اور اس کے بعد پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں آ سکی. دیٹ واز دا مسٹیک. تو یو کمیٹڈ دا سیم مسٹیک. میں آج آپ کو ریئلائز نہیں ہو رہا ہوگا، مگر میں آپ سے صرف آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں آف دا اسٹیٹمنٹ، یہ کہنا کہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو یہ ایز اے پاکستانی تو نہیں کہنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج تباہ ہو جائے گی تو آپ کے مخالف بھی تو یہی کہتے ہوں گے، دشمن. اور پھر یہ کہنا کہ دیوالیہ ہو جائے گا ملک، اور پھر اس کے بعد کہنا کہ آپ کے جو ایٹمی جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ بہت ہی اسٹیٹمنٹ جو ہے ان لائکلی. اٹ ڈزنٹ بیہیو دا فارمر پرائم منسٹر، دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اینڈ دا چیئرمین آف دا پی ٹی آئی، اگر وہ ایکسپریس. سینیٹر یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اظہار خیال کریں. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے.